سلسلہ نور حدیث میں ہم حاضر ہیں، اور جس میں چند احادیث طیبہ قربانی سے ریلیٹڈ بیان کی جائیں گی، اور پھر ان احادیث سے متعلقہ چند احکام جو قربانی سے متعلق ہی ہوں گے وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو جو پہلے حدیث پاک ہے وہ ابن ماجہ شریف اور مسند احمد شریف کی روایت ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس سے ہم کو ثواب ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کی اور اون یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ دوسری روایت ہے وہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ روایت کرنے جو اس کی راوی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا تعالی کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دو احادیث طیبہ ہم نے جو قربانی سے متعلق تھیں وہ سماعت کی۔ تو چند احکام تو قربانی کے حوالے سے اولاً کہ کس پر واجب ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو صاحب نصاب شخص ہو تو اس پر قربانی یہ واجب ہوتی ہے۔ تو صاحب نصاب کون ہے قربانی کے حوالے سے؟ تو صاحب نصاب وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یہ ان میں سے کسی ایک کی ملکیت جتنا سامان تجارت ہو، یا سامان تجارت تو نہیں ہے لیکن سامان تجارت کے علاوہ کوئی سامان جو اس کی ملکیت میں ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مالک نصاب پر ہر سال اپنی طرف سے ایک قربانی کرنا یہ واجب ہے، اور پھر یعنی آئندہ سال آنے والے سالوں میں بھی اگر یہ شخص صاحب نصاب ہوا تو اس پر دوبارہ قربانی یعنی اسی سال کی قربانی کرنا واجب ہوگی۔ تو یعنی جس سال میں یہ صاحب نصاب ہوگا تو ان سالوں میں اس پر قربانی کرنا یہ واجب ہوگی۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے لیکن وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ گھر کے کسی اور فرد کی طرف سے، جیسے بعض لوگ ہیں والد صاحب کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے یا دادا دادی کسی اور کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، حالانکہ صاحب نصاب وہ خود ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کہ جب کہ وہ خود صاحب نصاب ہے اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ گھر کے کسی اور فرد کی طرف سے کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں شخص سخت گناہ گار ہوگا۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے بھی اپنا واجب ادا کرے۔ ہاں پھر اگر اسے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی استطاعت دی ہے اور کسی اور کا بھی حصہ جو ہے وہ قربانی کا رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے کر سکتا ہے۔ تیسرا ہے کہ بعض لوگ، یہ چند دن پہلے ایک سوال بھی آیا تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ قربانی کرنا یہ انسان پر واجب ہے اور پھر آنے والے سالوں پر اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی، یہ ایک نظریہ لوگوں کا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے کہ ہم نے مسئلہ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ ہر سال جو شخص صاحب نصاب ہوگا تو اس پر قربانی کرنا یہ واجب ہوگی۔ لہٰذا چونکہ حج کا تو معاملہ یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک بار جو ہے وہ انسان پر فرض ہوتا ہے، تو جب فرض حج ادا کر لیا تو اس کے بعد جو اگر زندگی میں پھر بھی اسے استطاعت ملتی ہے تو پھر وہ نفلی حج ہوں گے، فرض حج اس کا ایک ہی مرتبہ ہے، لیکن قربانی کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ جو شہری ہوتے ہیں، شہر کے اندر جو حضرات رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے نماز عید سے پہلے قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آخری مسئلہ آج کا یہ ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ کافر کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔